اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے طور پر لازم قرار دیا گیا ہے، اور شریعت میں اگر قرآن و سنت کی روشنی میں غور کیا جائے تو شکر کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے شکر بالقلب، دل سے شکر گزاری، اور دوسرا طریقہ ہے شکر باللسان، زبان سے شکر گزاری، اور تیسرا طریقہ ہے شکر بالجوارح، یعنی اعضاء اور جوارح سے شکر گزاری۔ اب دل سے شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ دل سے شکر گزاری بجا لینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو انعام کرنے والا ہمارا خالق ہے، منعم حقیقی ہے، اس سے محبت کی جائے، اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر گزاری یہ 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، شکر گزار کا مشکور بننے کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ نمبر 2، اس سے سچی محبت کرنا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور جو اس کا تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ آج صورتحال دیکھ لیں ہم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بہت کم لوگ ہیں ہم میں جو کرنے والے ہیں، ورنہ ہر زبان پر اللہ کے شکوے ہیں، شکایات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ اور نمبر 4، اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی توصیف بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ اور نمبر 5، ان نعمتوں کو اس منعم کی ناپسندیدہ جگہ پر استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمت سے اللہ کو خوش کرنے کے کام کرنا۔ آنکھ نعمت ہے، اس کو ایسی جگہ استعمال نہ کرنا جس سے اللہ ناخوش ہو۔ ہاتھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، اور دماغ کی افکار سوچے نعمت ہیں۔ پورا جسم سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ یہ ایک قسم ہے انسان کا جسم۔ اب ان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کسی نعمت کو بھی اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں جنہیں دی گئیں، 4 چیزیں جنہیں دی گئیں، انہیں حقیقت میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دی گئیں۔ اور ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز ہے کہ شکر گزار دل۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 2019۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے زبان سے شکر ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اس کی توصیف کرنا، اس کی تعریف کرنا، اور نعمتوں کا اعتراف اس طرح کرنا جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 کے اندر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اس آیت کے مفہوم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ تحفے کی شکل میں دے، اور اگر کسی کے پاس بدلہ دینے کی کوئی چیز میسر نہ ہو تو اچھے الفاظ میں اس کی تعریف کر دے، توصیف کر دے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے بھی کیا کیا؟ شکر ادا کیا۔ اور تیسری قسم شکر کی، شکر اعضاء و جوارح سے شکر گزاری ہے۔ مال سے شکر، ان نعمتوں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کیا جائے،
اس لیے کہ شکر ان نعمت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے جو زبان سے کافی نہیں ہے، بلکہ اسے حق کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے. جیسا کہ آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اس کے شکر میں کیا کرو؟ نیک عمل کرو. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. اب ہم بھی دیکھ لیں، ہم آبزرو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. جسے دیکھیں اللہ کی ناشکری کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوب خوب شکر ادا کریں. آج اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی زیادہ عنایات ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں. ہم نے ان احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ جب نوازے تو اس پر اس کی تعریف کرنا، توصیف کرنا بنتا ہے، اس نعمت پر راضی ہو جانا کہ جو اللہ نے انسان کو میسر کر رکھی ہے. اور اسی طرح جب تک اس نعمت کا فائدہ حاصل ہوتا رہے اس کی نافرمانی نہ کرنا. اعضاء و جوارے میں خاص کر آنکھ اور کان اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہیں. ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہی ان کا شکر ہے. لہذا ان سے اللہ کی حرام کردہ چیزیں نہ دیکھیں اور نہ سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جب کسی بندے پر انعام و اکرام کرتا ہے تو ان پر ان نعمتوں کے آثار دیکھنا چاہتا ہے. جب اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور قرآن مجید نے ایک اور ضابطہ بیان فرمایا، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، ضرور بے ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. اور ولئن کفرتم، اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی تو کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، میرا جو عذاب ہے بہت سخت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. اس معاشرے میں معاشی طور پر بھی کچھ مسائل ہیں اور دیگر بھی مسائل ہیں، تو ہم شکر گزار بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور شکر گزاری کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفران نعمت سے، ناقدری سے، ناشکری سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرمائے.